یہ واقعہ ہے بخت نصر کے خواب کے متعلق۔ بخت نصر خواب دیکھ کر بھول گیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کی اطلاع دی گئی تھی۔ بخت نصر نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام سمیت بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ پس گرفتار شدگان میں سے 1000 بچوں کو بخت نصر نے براہ راست اپنی نگرانی میں رکھا تھا، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ بخت نصر خواب دیکھ کر بھول گیا تھا، پس انہوں نے کاہنوں اور نجومیوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف خواب کی تعبیر ہی بتا سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اپنا خواب سنائیں۔ پس بخت نصر نے کہا کہ تحقیق میں نے خواب بھلا دیا ہے، پس تم نے اگر میرے خواب کے متعلق خبر نہ دی تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پس تمام کاہن اور نجومی خوف زدہ ہو کر واپس ہو گئے۔ انہی میں سے ایک کاہن نے بخت نصر سے کہا، اے بادشاہ، اگر کوئی تمہارے خواب کی حقیقت بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف اسرائیلی لڑکا دانیال ہے۔ پس بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ان سے اپنے خواب کے متعلق سوال کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک رب ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے، پس آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے تاکہ میں اس کے متعلق اپنے رب سے پوچھ سکوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام وہاں سے نکلے اور نماز و دعا میں مشغول ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بخت نصر کا خواب اور اس کی تعبیر بتا دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس آئے اور فرمایا، آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک پتھر کا بت ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور اس کی ران پیتل کی ہے، اس کا پیٹ چاندی اور سفید سونے کا ہے، اس بت کی گردن و سر لوہے کا بنا ہوا ہے۔ بخت نصر نے کہا، تو نے سچ کہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، آپ نے اس بت کو دیکھ کر بہت تعجب کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس بت پر آسمان سے پتھر برسائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پس اس کے بعد وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، یہ وہ خواب ہے جس کو آپ نے بھلا دیا تھا۔ بخت نصر نے کہا، تم نے سچ کہا ہے، اب بتلاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، وہ بت جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے یہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ پس بعض بادشاہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بعض بہت کمزور ہوتے ہیں۔ پس بت کے ہاتھ اور پاؤں جو مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ کمزور بادشاہ ہیں، اور جو پیتل کا حصہ تھا وہ طاقتور بادشاہ کی جانب اشارہ ہے۔ نیز بت کا وہ حصہ جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے وہ طاقتور اور باعزت بادشاہ کی جانب اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس بت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پتھر آ کر گرا، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو تمام دنیا کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے تمام دنیا منور ہو جائے گی اور دنیا کا اقتدار اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور رہتی دنیا تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ پس یہ باتیں سن کر بادشاہ بخت نصر بہت متعجب ہوا اور اس کے دل میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ چنانچہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے خاص افراد میں شامل کر لیا۔